پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ آپ کا ہر روزہ پہلے سے بہتر، پہلے سے زیادہ بابرکت، پہلے سے زیادہ رحمتیں اور مغفرتیں اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں جو ہیں انہیں انجوائے کرنے کا، ان سے لطف اندوز ہونے کا اور ان سے فائدہ مند ہونے کا موقع دے. ایک جو ہم نے اکثر بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ خود آگہی، اپنے آپ کو ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. جو کسے کہتے ہیں خود شناسی خدا شناسی ہے. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا عطا کیا ہے اور کس طرح سے اسے بلیس کیا ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی کی جرنی میں ہی اس کا تعارف اس رب سے ہوتا ہے. وہ رب جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ہماری پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ، ہمارے گناہوں کی، ہماری کمزوریوں، ہماری خامیوں کی، ہمارے عیب کی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں ہمیں معتبر، معزز، ممتاز، باعزت رسوا ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے. جہاں ہمیں صحت، بہت ساری ایسی نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے فراوانی کے ساتھ، بے حساب، بلا مشروط، ہمارے بہت سارے جرائم سے، بہت سارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے. تو انسان کو اپنے اندر ہی، اپنی لائف کی جرنی کے اندر ہی اس رب کا سراغ مل رہا ہوتا ہے. وہ رب جسے دیکھا کسی نہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں جا بجا اس سے ملتے ہیں، ہمارا تعارف ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں نا، اور ہم اپنے اندر چھپی ہوئی ان تمام ایبیلٹیز، کیپیبلٹیز اور اپنی زندگی کے ان تمام حوادث اور معاملات سے واقف ہو جاتے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں کہ کوئی ایسی فورس، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا وجود ہے جس نے نہ صرف ہمیں تھاما ہوا ہے بلکہ پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. تو ہم زندگی کا وہ بنیادی سبق سیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے ہم اپنے آپ کی اور ہماری ذات کو ہم کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے رب کی ذات کے ساتھ، اور ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں جو منشا ہے اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے کا. اور وہ صرف ایک ہے کہ ہماری ذات ہمارے اور انسانوں کے لیے کتنے خیر کا، کتنے فلاح کا، کتنے سکون کا، کتنے اطمینان کا، کتنی خوشی کا باعث ہے. باقی ہماری تمام عبادات، ہماری تمام یہ جو روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہماری نماز ہے، ہمارا حج ہے، یہ اس تمام کاموں کو کرنے کے لیے ایک جو ہمیں روحانی طاقت چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن چاہیے، اس کو مضبوط کرتا ہے. لیکن ہمارا جو اصل امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کس نے اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو نفع پہنچایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کمال بتا دیا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کو ڈھونڈتے ہوئے اور اپنے رب کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں اس بات کے اوپر بہت فوکس رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس سے خیر اور اس سے جو ایک دوسرے کے لیے فائدے کا ایک جو ہے سلسلہ وہ ضرور رہے. اور اگر ہم کم از کم کسی کے لیے کسی فائدے کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو نقصان کا سبب نہ بنے، کسی کی دل آزاری کا، کسی کی رسوائی کا، کسی کی پریشانی کا موجب نہ ہو. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج بریک کے لیے رکیں گے ہمیشہ کی طرح، اور بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات میرے مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے.